اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم وطن کے تمام ناظرین کو رجا تاثیر کا محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا یا سڈنی کے اندر جب بھی کوئی اہم شخصیت تشریف لائیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت چرا کے آپ کی خدمت میں ان کے خیالات کو اور ان کی آواز کو ان کو پیش کیا جائے۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جناب غامدی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور پہلے بھی آسٹریلیا آ چکے، پہلے بھی ملاقاتیں رہیں اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند سوالات جو ہے وہ غامدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ تک پہنچائے۔ کچھ دوستوں نے پاکستان سے، یہاں سے، بلکہ دیگر ممالک سے بھی یہ باتیں مجھ سے کی، تو وہ باتیں میں آج غامدی صاحب سے ان کے جوابات آپ کو لے کر دوں گا۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کی عنایت ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ وقت کی کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے پوچھا جائے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، پاکستان میں بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور ایک شادی کے حقوق بھی پورے کرنے کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے، تو پھر اگر دوسری شادی یا تیسری شادی کی طرف لوگ جاتے ہیں، پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آپ کسی اور خاتون سے شادی کر لیتے، ان کے حقوق وہی کے وہی بنے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا، اسلام نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی، اجازت دی۔ پابندی حالات کے لحاظ سے لگائی بھی جا سکتی ہے۔ بہت سی حکومتوں نے بعض قواعد ضوابط کا پابند کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کے تحت دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی سے اس کی اجازت لے لے۔ ملیشیا میں اس سے مختلف طریقے کا قانون بنایا گیا ہے، تو وہ معاملات جن میں کوئی ابدی پابندی لگانا مناسب نہیں ہوتا، اس میں مذہب مداخلت نہیں کرتا۔ اس میں صحیح جواب یہ ہے کہ مذہب نے پابندی نہیں لگائی۔ آپ کے لیے حق ہے، آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، فرد اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہے، معاشرے اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ لوگ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر لیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں تو وہ مسائل بڑے سنگین ہو جاتے ہیں، اس میں گھر برباد ہو جاتے ہیں، اس میں اولاد برباد ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ شادی کے موقع پر بھی ان باتوں کو طے کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بالعموم لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ جب 2 لوگ مل کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں، نکاح ایک معاہدہ ہے، تو وہ اس وقت طے کر لیں آپس میں کہ کل کو کیا معاملات پیش آنے ہیں۔ کوئی آدمی اس کا شوق رکھتا ہے کہ وہ ایک سے شادی کرے گا تو اسی وقت بتا دیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے قاعدے ضابطے میں لانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا سوال، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے یا جو موجودہ نسل، ینگ جنریشن جا رہی ہے، الیکٹرانک کا دور ہے اور اس میں آئی پیڈس ہیں، فونز ہیں، باقی بہت سے لوگ جو ہے وہ ہر وقت اپنا زیادہ تر وقت الیکٹرانک چیزوں پہ گزارتے ہیں۔ پیرنٹس، والدین جیسے ہم تھے آپ کے زمانے میں یا ہمارے زمانے میں، ہم والدین کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ اب بچے بھی اور والدین بھی ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انفارمیشن تو آپ کو ملتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو ذہنی مسائل یا ان چیزوں کے جو پیدا ہو رہی ہیں یہ چیزیں لوگوں میں، اس حوالے سے بچنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو جب تک معاملہ آپ کے پاس ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اپنے اوقات کو دیکھتے ہیں، کتنا وقت کس چیز کو دینا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ظاہر ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وقت دیں، وہ ان کو وقت دیں گے تو جواب میں ان سے وقت کی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خود انہی چیزوں میں مصروف ہیں، ان کے پاس بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تو وہ پہلے مرحلے میں ان کی تربیت غلط کر رہے ہیں۔ جب بچے
اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گئے، 5-6 سال کے ہو گئے، تو پھر ان کو اسکول میں یہ ماحول ملنا چاہیے کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے، کیا نہیں ہے، کون سی چیزیں ان کی صحت پر برا اثر ڈالیں گی، کون سی چیزیں ان کے ذہن پر برا اثر ڈالیں گی۔ تو آہستہ آہستہ آپ بچوں کو یہ چیزیں بتاتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جہاں اچھے طریقے سے تربیت کی گئی اور والدین نے کچھ وقت دیا، بچوں نے بھی اپنے آپ کو ممکن حد تک ڈسپلن کر لیا۔ باقی یہ ایک ہجوم ہے چیزوں کا، اور سیل بے پناہ کی طرح ایک کے بعد دوسری چیز ایجاد ہو رہی ہے، چلے جا رہی اس میں اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تاہم ہمیں اپنے اسکول کے نظام میں، بچوں کے ساتھ معاملات میں، تعلقات میں، اسی طرح ماں کو اتنا وقت فراہم کرنے میں کہ وہ بچے پہ توجہ دے سکے، قانون سازی بھی کرنی چاہیے، اور سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی اچھی اقدار بھی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک آسٹریلیا کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے، بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی یا مسلم کمیونٹی باہر جاتی ہے ان کے حوالے سے بہت سے علماء جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ ہر طبقہ فکر کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ سود پہ گھر لینا، اب یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان ممالک میں، ان کے لیے، بچوں کے لیے یا اپنی سیفٹی کے لیے گھر لینا ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں تو وہ حرام میں جاتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ آپ سود جو ہے وہ لینے والا اور دینے والا دونوں سزا کے مرتکب ہیں۔ جب آپ گھر لیتے ہیں تو یہ خرید و فروخت ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سود قرض کے معاملات میں ہوتا ہے، یہاں بینک گھر خریدتا ہے، آپ کو بیچ دیتا ہے، تو اس لیے یہ بیع و شراء، خرید و فروخت کے معاملات میں کوئی سود نہیں ہوتا۔ لوگ اطمینان سے گھر لیں، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو بہت سے موقعوں پر کی ہے، اعتراضات سیریز میں خاص طور پر کئی نشستوں میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ تمام دلائل اس میں لوگ سن لیں۔ میرے نزدیک یہ نہ سود ہے، نہ سود سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ راجہ صاحب، میرا سوال جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے اندر ہیومن رائٹس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں لنک کرتا ہوں جو پاکستان ہمارا وطن ہے، آپ بھی اس مٹی سے آئے ہیں، میں بھی اس مٹی سے آیا ہوں، اور جو بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس وقت، ہیومن رائٹس کی وائلنس ہو رہی ہے، اور ایک بہت بڑے لیڈر کو پابند سلاست کر دیا گیا ہے، اور عورتوں کو پابند سلاست کر دیا گیا ہے۔ کوئی مطلب جو جہاں چاہتا ہے اس کو گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور مار پیٹ کے بعد ان کو گرفتار کر کے اس کو کمرے کے اندر یا جو بھی اس کے ساتھ جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ اسلام اس ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کہتا ہے؟ اسلام میں جان، مال، آبرو کو حرمت دی گئی ہے۔ کسی کی جان کے خلاف، اس کے مال کے خلاف، اس کی آبرو کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا حق نہ مل جائے، اور وہ حق دو ہی صورتوں میں ملتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے اس کا حق دیا ہو، اور دوسرے یہ کہ کوئی قانون میں گنجائش ہو، جو قانون کسی ملک میں بنایا گیا ہے یا کسی ریاست میں بنایا گیا ہے۔ چنانچہ دور حاضر کی چاروں اقدار اللہ کے دین کے بالکل مطابق ہیں۔ لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ رہنے چاہیے، تمام دساتیر میں اس کی ضمانت دی جاتی ہے، ہمارے دستور میں بھی دی گئی ہے۔ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بالکل قانون کے مطابق کیا جائے۔ حق کے خود ارادی قوموں کی سطح پر بھی اور قومیتوں کی سطح پر بھی اصول میں مانا جائے، اور جمہوری اقدار کی پابندی کی جائے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق بھی ہیں، دنیا میں ان کو مانتی ہے، اور دور حاضر میں بھی یہ اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں اب کسی شخص کو کوئی دوسری رائے اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ چونکہ ہم اوورسیز پاکستانی جب دیکھتے ہیں اوورسیز کے اندر کچھ لوگ قرآن پاک کو یعنی جلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو ہمارا حق بھی بنتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کا، لیکن اس کے اندر وائلنس آ جاتا ہے، مار دھاڑ، اور اس کے اندر قتل و غارت بھی بعض دفعہ سننے میں، پاکستان میں خاص کر ہمارے ترقی پذیر ممالک میں لوگ جو ہے وہ اس میں کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلے میں؟ اس میں کسی احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یہ کہ آدمی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے،
وہ قرآن کی اہانت کر رہا ہے، پیغمبر کی کر رہا ہے، کسی اور بزرگ کی کر رہا ہے، ذہنی توازن خراب ہو گیا تو اس کے علاج کا بندوبست کرنا چاہیے. اس کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ دین کو غلط سمجھا ہے، قرآن کی کسی بات کو غلط سمجھا ہے. جائیے اس سے ملاقات کریں اور جا کر اس کی غلط فہمی دور کریں. مسلمانوں کو علمی اور استدلالی رویہ اختیار کرنا چاہیے. دین استدلال اور ریزننگ پر قائم ہے، تو اس میں احتجاج کا کیا حاصل ہے؟ اس سے تو سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. غامدی صاحب، میرا ایک اپنے چونکہ بات چل رہی ہے اس حوالے سے ذہنی مسائل کے حوالے سے، تو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بعض اوقات انسان ڈپریشن، انگزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے اور اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کو اور زیادہ دھکیلتے ہیں اس کی طرف، جبکہ ایموشنلی اور فزیکلی اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی کی سپورٹ کی، جو ان ممالک میں ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر کسی بندے کو اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے تمسخر اڑاتا ہے یا اس کو وہ مزید پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دین اس کے حوالے سے کیا حکم؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. بعض حالات میں یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. ہمارے دین میں تو کسی جانور کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا. وہ انسان ہے، اس کو عزت ملنی چاہیے، اور ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے عزت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور ان کے لیے اچھے حالات بھی پیدا کیے جائیں. یہ قانون کی سطح پر بھی ہو، تہذیب کی سطح پر بھی ہو. اسلام میں اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی شخص کا تمسخر اڑایا جائے یا اس کا کوئی لقب رکھا جائے یا اس کو تنگ کیا جائے. یہ تو آخری درجے کا جرم ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر شخص کو اگر اس نے ایسا کوئی کام کیا تو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. آخری سوال میں کروں گا، وقت جو ہے وہ بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. تو یتیم اور بیوہ، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے کے حوالے سے دین ہمارا کیا حکم دیتا ہے؟ اس پہ قرآن مجید کا تبصرہ کافی ہے کہ جو لوگ کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں یا اس کا حق نہیں دیتے، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، دوزخ کا سامان کر رہے ہیں. یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. اس لیے یتیموں کے معاملے میں، بیواؤں کے معاملے میں بہت متنبہ رہنا چاہیے. ادنا درجے میں بھی کسی نے ان کا حق مارا ہے یا ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو قیامت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے. وہاں اللہ تعالیٰ انہی کے سپرد کر دے گا، اور یہی یتیم پھر اس کا مقدمہ سنیں گے. اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. ہم سب ایک چونکہ اوورسیز پاکستانی، ہمیں سب سے بڑا حلال حرام کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے. ابھی امریکہ کے اندر ایک عالم دین ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے یا جیسے بھی ہے کہ آپ لوگ کرسچن کا جو ذبح ہے یا وولورتھ میں جاتے ہیں یا کولز میں، ہمارے جو مارکیٹ سپر مارکیٹس ہیں وہاں جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ کوئی بھی چیز لے کے یہودیوں کی یا کرسچنز کی، آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں. تو آپ اس بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ذبیحے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں ہمارے دین میں. ایک یہ کہ اس کا خون نکلنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کے کوئی یہودی ذبح کرتا ہے اور خون نکال دیتا ہے، کوئی مسیحی کرتا ہے، تو ہم اس کو کھائیں گے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا خون نہیں نکالا گیا تو پھر وہ بالکل ناجائز ہوگا، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. سپر مارکیٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ تو کوئی اللہ کا نام بھی نہیں لیتے. یہود کے ہاں اہتمام ہوتا ہے، ان کے ہاں کوشر اسی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. مسیحی حضرات اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، انہوں نے شریعت کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس طرح کا ذبیحہ ہرگز نہیں کھانا چاہیے. بہت شکریہ غامدی صاحب. قلیل وقت کی وجہ سے سوالات تو انبار تھا، سوالات دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے. تو ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. اور میں جانے سے پہلے ہمیشہ اپنے مہمان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جاتے ہوئے پیغام کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ غامدی صاحب. میرا پیغام تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ دین کے سچے طالب علم بنیں، ہر چیز کو تعصبات سے بالاتر ہو کے سمجھیں، اپنے اندر فراخی پیدا کریں، انسانیت کا احترام کرنا سیکھیں، اور جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں قانون کے مطابق زندگی بسر کریں. بہت شکریہ ناظرین. پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، پھر کسی پیغام کے ساتھ، پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.